السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ حضور طاہر ملت سید طاہر میاں رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت مئی کی 15 تاریخ 1944 کو شہر ولایت محلہ سلگھاڑا بلگرام شریف کی ایک مقدس و متبرک سرزمین میں ہوئی۔ باد صبا نے جھوم کر آپ کی تشریف آوری کے مزدحم جاں سنایا۔ ہواؤں نے آپ کے دہنے مبارک کو چوما، رحمت خداوندی نے گلے سے لگایا۔ آپ علم و عمل حاصل کرنے کے لیے اپنے والد گرامی حضور میر سید علی احمد عرف سترے میاں کی بارگاہ ولایت میں حاضر ہوئے، یعنی قیدہ بغدادی سے لے کر حفظ قرآن اور حفظ قرآن سے لے کر علم فقہ اور علم روحانیت تک کی تعلیم حاصل کی۔ حضور طاہر میاں علیہ الرحمہ کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایسی یاد رہتی جیسے ابھی ابھی دیکھی یا سنی ہو۔ خداداد خوبیوں کا یہ عالم تھا، کسی کتاب کو یاد کرنے کی نیت سے 2 یا 3 مرتبہ پڑھ لیتے تو کافی ہو جاتا۔ ایسی قوت حافظہ اللہ کچھ ہی لوگوں کو عنایت فرماتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ زمانے طالب علمی ہی سے اپنی زبردست علمی فنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی داد حاصل کرتے ہوئے آئے اور آخر عمر تک خراج تحسین حاصل کیا۔ آپ کے قوت حافظہ کا عالم یہ تھا کہ جو والد گرامی سترے میاں علیہ الرحمہ ایک مرتبہ پڑھا دیتے تو آپ کو ہمیشہ یاد رہ جاتا اور آپ وہیں اپنا سبق یاد کر کے سنا دیتے، پھر اگلا سبق لے لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم وقت میں آپ کو حفظ قرآن کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضور آل رسول سترے میاں علیہ الرحمہ نے جشن دستار حفظ کے تاج زرین سے نوازا اور بے شمار دعائیں دیں۔ پھر کچھ عرصے میں عربی قوانین و ضوابط کی کتابیں پڑھا کر علوم فقہ اور علوم حدیث اور علوم تفسیر کا مکمل علم عطا فرمایا۔ آپ سے ایک مرتبہ جو ملاقات کر تھا وہ آپ کا گرویدہ ہو کر رہ جاتا۔ آپ کے چہرے مبارکہ پر ہمہ وقت تبسم کی حسین جلوہ باریاں دیکھنے کو ملتی۔ ہر چھوٹے بڑے سے ادب کے ساتھ پیش آتے، حتیٰ کہ اپنے مہمانوں کو بھی عزت و تکریم سے نوازا کرتے تھے۔ خدمت خلق آپ کا شیوا تھا، مخلوق خدا کی رہبری و قیادت آپ کا شغل شبانہ روز تھا۔ بلا شبہ آپ نیک اور اخلاق حسنہ کے مالک تھے۔ آپ کے اخلاق و کردار رشد و ہدایت کی دنیا میں مثالی کردار کے متحمل تھے۔ چہرہ نورانی اور ہمیشہ مسکراہٹ طاری رہتی تھی۔ دور سے دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا باقی آل رسول ہیں۔ علماء کرام کی بے حد تعظیم فرماتے اور آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ کبھی نماز قضا نہ ہوتی۔ آپ کی شخصیت زہد و ورع، صدق و صفا کا حسین و جمیل سنگم تھی۔ صرف بلگرام شریف ہی کے قرب و جوار ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر آپ کے کمالات و اوصاف کا چرچا اور شہرت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو اگر ایک طرف مذکورہ اوصاف کا حامل بنایا تھا تو دوسری طرف آپ کے دست میں شفا کا خزانہ بھی رکھا تھا۔ بیماریوں کے ہولناک دندل میں پھنسے ہوئے حضرات اور مصیبت زدہ لوگ یہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے اور شفا یاب ہو کر واپس جایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک مریضوں اور پریشان حال لوگوں سے آپ گھرے ہوئے رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ جب آپ کے والد ماجد حضور سترے میاں علیہ الرحمہ باحیات رہے اس وقت تک آپ دعوت و تبلیغ کے لیے مسلسل سفر میں نکلتے رہے اور دنیا کے متعدد ممالک کا دورہ کیا اور دنیا کے کئی خطوں میں آپ نے اپنا قدم رنجا فرما کر قوم و ملت کی رہبری کی اور تبلیغ دین متین فرماتے رہے۔ اس طرح کئی سو نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے آپ سے فیض و برکات حاصل کیے۔ آپ کے مریدین و متوسلین کی تعداد کئی ہزاروں میں ہے اور بے شمار لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور سلسلے عالیہ، قادریہ، واحدیہ، چشتیہ میں داخل سلسلہ ہوئے۔ حضور طاہر میاں علیہ الرحمہ ساری زندگی خلوص اور الہیت کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین متین اور وعظ و نصیحت کی صورت میں دین اسلام کی حقیقی خدمت کرتے رہے اور آپ نے اپنے بعد والوں کے لیے خدمت دین اور اتباع شریعت کے حوالے سے ایسے انمٹ نقوش چھوڑے جو انشاءاللہ تا قیامت خدام دین اور داعی دین کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ ان بہت سی گناگو خوبیوں کی وجہ سے آپ کی ذات گرامی ایک روحانی و عرفانی انجمن بنی ہوئی تھی۔ آپ کی زبان مبارک میں بے پناہ تاثیر اللہ نے رکھی تھی۔ آپ اپنے رب سے جب بھی کوئی دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ نے اسے شرف قبولیت بخشا اور باب اجابت نے اسے گلے سے لگایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور آسمان سے روئے زمین پر آنے والی گرجدار آوازوں سے گھروں میں خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔
راستے لوگوں سے خالی ہو چکے تھے، کوئی شخص بھاری بارش کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ دارالعلوم واحدیہ طیبیہ بیلگرام شریف میں اسی دن شب برات اور رمضان کی تعطیل ہوئی تھی۔ تمام طلباء گھر جانے کے لیے بے قرار تھے۔ ادھر آپ تشریف لائے اور دیکھا کہ طلباء گھر جانے کے لیے بے چین اور بے قرار ہیں، تو آپ نے طلباء سے فرمایا، اے عزیزو، کس کا انتظار ہے جس کی وجہ سے گھر جانے میں تاخیر ہو رہی ہے؟ تو تمام طلباء نے عرض کی، حضور دعا فرما دیں کہ بارش رک جائے تو ہم لوگ بآسانی گھر چلے جائیں۔ آپ نے آسمان کی طرف چشمے ولایت و کرامت اٹھائیں اور ارشاد فرمایا، ٹھہر جا۔ آپ کے زبان فیض ترجمان سے اتنا نکلنا تھا کہ فوراً موسلادھار بارش ختم ہو گئی اور دھوپ بھی نکل آئی اور آفتاب فلک اپنے مکمل شباب کے ساتھ حاضر ہو گیا اور تمام طلباء خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حضور طاہر میاں علیہ الرحمہ کو اولاد کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا تھا، جن میں خصوصیت سے شہزادہ حضور طاہر ملت مصدر تجلیات واحدی حضرت علامہ سید میر محمد سہیل میاں دامت برکاتہم العالیہ اور دوسرے صاحبزادے شہزادے حضور طاہر ملت حضرت سید رضوان میاں صاحب قبلہ، تیسرے شہزادے حضرت سید سعید اختر قادری چشتی واحدی قبلہ ہیں۔ حضور طاہر ملت نے کئی حضرات کو اپنی اجازت و خلافت سے نوازا تھا، جن میں خصوصاً خلیفہ حضور طاہر ملت خطیب اہل سنت مولانا محمد اسرار احمد فیضی، حضرت علامہ قاری محمد عارف القادری عمدۃ الخطبہ، حضرت قاری محمد ارشاد ازہری بریلی شریف اور حضرت حافظ و قاری محمد اسلم القادری بہرائچ شریف وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ حضور طاہر ملت علیہ رحمت رضوان 17 اگست بروز منگل 2021 مطابق 7 محرم الحرام 1443 ہجری کو تاجدار مسند بیلگرام پیر طریقت رہبر شریعت حضور سید طاہر میاں علیہ الرحمہ نے دنیا فانی سے دار بقا کا سفر کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے شہزادے حضرت سہیل ملت میر سید محمد سہیل میاں قادری دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھائی۔ کثیر تعداد میں ملک کے عظیم خانقاہوں کے سجاد نشین علماء، ادبا، حفاظ، قراء اور مریدین و متوسلین شریک جنازہ رہے۔ حسب روایت آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند نہ آئے تو ڈس لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔